اس وقت اہم خبر یہ ہے کہ برطانوی ہائی کمیشن، ذرائع برطانوی ہائی کمیشن سے یہ خبر آ رہی ہے کہ برطانوی ہائی کمیشن سے منسوب سیکیورٹی الرٹ کی خبریں بے بنیاد ہیں۔ یہ ذرائع ہائی کمیشن کا کہنا ہے نیوزی لینڈ حکام کے پاس انٹیلیجنس کے لیے آزاد تشخیص کار تھے۔ برطانوی ہائی کمیشن کا بتانا ہے کہ اس سے تعلق برطانوی ہائی کمیشن کا نہیں ہے، ہم انٹیلیجنس معلومات پر تبصرہ نہیں کرتے، یہ بھی ترجمان برطانوی ہائی کمیشن کا کہنا ہے۔ برطانوی ہائی کمیشن سے منسوب سیکیورٹی الرٹ کی خبریں بے بنیاد ہیں۔ ذرائع ہائی کمیشن کا یہ بتانا ہے کہ نیوزی لینڈ حکام کے پاس انٹیلیجنس کے لیے آزاد تشخیص کار تھے، ہائی کمیشن کا اس سے تعلق نہیں ہے۔ ایک بار پھر ڈسکشن کریں گے اسی ایشو پر۔ عامر سہیل صاحب، آپ یہ کہیے گا، جیسے برطانوی ہائی کمیشن کا بھی یہ موقف آیا کہ آزاد تشخیص کار تھے، لیکن اس میں صورتحال یہ ہے کہ جو کچھ بھی ان کے پاس تھریٹ الرٹ آیا ہوگا پاکستانی حکام سے انہوں نے شیئر کیا، اور پاکستانی حکام نے اس کو اتنا سیریس نہیں جانا کہ وہ ان کے دورہ منسوخ کرنے کی جو فیصلہ تھا اس سے اگری کرتے اور باقاعدہ کنونس کرنے کی کوشش کی گئی، اس کے باوجود بھی وہ کنونس نہیں ہوا ہے، تو یہ تو ایک ون آف اٹس کائنڈ ہے۔ اس سے پہلے تو ایسی صورتحال دیکھنے میں نہیں آئی ہے کبھی۔ دیکھیں، اسی لیے میں نے کہا تھا کہ یہ لمحہ فکری ہے ہمارے لیے، اور آپ کو جتنا بھی آپ اپنی آرم فورسز کو اپریشیٹ کریں کہ یہ جو سپورٹس ریوائو ہوئی ہے پاکستان میں، وہ اسپیشلی جنرل باجوہ صاحب نے، آپ کو یاد ہوگا جب نجم سیٹھی صاحب تھے، پہلا پی ایس ایل ہو رہا تھا، تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم دیں گے سیکیورٹی، اور اس کے بعد یہ کانفیڈنس بلڈنگ ہوئی، اور یہ ایک لمبا پروسیس تھا جس سے پاکستان جو ہے وہ جو جس طرح ریزرویشنز ہوتی تھی ٹورسٹ کے بھی، پاکستان میں ٹورسٹ آنا شروع ہوئے تھے، اس سارے سیناریو سے یہ سارا کچھ ڈینٹ ہوگا۔ اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ہمیں سوچنا، اور جہاں تک انگلینڈ اور نیوزی لینڈ کی بات کرتے ہیں تو یہ دونوں کنٹریز کوئن کے اندر آتی ہیں، تو ان کی پالیسیز تو سیم ہے، سو وی ہیو ٹو تھنک اباؤٹ اٹ کہ یہ کن ریزنز کی وجہ سے اس کے پیچھے کیا محرکات ہیں، وہ دیکھنے کے بعد ہمیں آگے چلنا ہے۔ اور جہاں تک آئی سی سی میں اگریشن کرنے کی ضرورت ہے، میرا نہیں خیال کہ آئی سی سی میں آپ کو اگریشن کرنے کی ضرورت ہے، آپ نے جا کے وہاں پہ سینسیبلی اپنا کیس پلیڈ کرنا ہے کہ پاکستان نے انٹرنیشنل کرکٹ ہوسٹ کی ہے، پی ایس ایل میں بھی لوگ پاکستان میں آ رہے تھے اور there was no problem، تو یہ سڈنلی جو سارا کچھ ٹرانسپائر ہوا ہے تو اس کے بارے میں ہمیں بتائیں کہ what were the main reasons، تاکہ آپ اس کے اوپر جو ہے فیوچر کے لیے ایکٹ کر سکیں، کیونکہ آگے جس طرح بھٹی صاحب نے بھی مینشن کیا کہ آپ کے بڑی ٹیمیں آنی شروع ہو رہی تھی پاکستان میں، اور یہ بہت بڑا ٹینٹ ہوگا، صرف یہ نہیں کرکٹ کے اوپر، پاکستان میں جو ٹورزم سٹارٹ ہو رہا تھا، جو گورنمنٹ کا نعرہ تھا کہ فرام ٹیررزم ٹو ٹورزم، بہت بڑا ٹینٹ آئے گا اس میں، تو وی ہیو ٹو تھنک ویری سیریسلی یہ جو ایونٹ ہوا ہے۔ جی اچھا عالیہ، آپ یہ کہیے گا، کرکٹر سے آپ کی بات ہوتی رہتی ہے، اور کیا سوچتے ہیں کرکٹر، کتنا پریشر لیتے ہیں کسی بھی خبر کا، یا کوئی سیریز ہارنے کے بعد کیا ان کا مائنڈ سیٹ ہوتا ہے، تو اب یہ جو دورہ منسوخ ہوا، اچانک دورہ منسوخ ہوا، کرکٹرز کیا سوچ رہے ہوں گے؟ آگے ورلڈ کپ بھی ان کو کھیلنا ہے، کوئی ان پر بھی اثر پڑا ہے؟ ان کو کچھ کنونس کرنے کی کوشش ان کو بھی کی جائے گی کوئی ان کی اس طریقے سے؟ ابھی آپ نے کپتان بابر اعظم کا اسٹیٹمنٹ دکھایا بھی، اور انہوں نے نہایت مایوسی کا اظہار کیا، اور انہوں نے یہی کہا کہ اس سیریز سے ہمیں بہت کچھ ہم سیکھ سکتے تھے، ورلڈ کپ سے پہلے ہماری تیاری کے لیے یہ بہت فائدہ مند ہو سکتی تھی، اور بہت افسوس کا دکھ کا اظہار کیا۔ آپ دیکھیں، ہم لوگ باہر کے لوگ ہیں، وہ ٹیم ہے جو ڈائریکٹ جنہوں نے کھیلنا ہوتا ہے، تو اگر ہم پہ اتنا اثر انداز ہوا ہے کہ پوری قوم جو ہے وہ اپسیٹ ہو گئی ہے، تو جو مین کیریکٹرز ہیں، وہ کرکٹرز ہیں، ان کے اوپر ڈیفینیٹلی بہت زیادہ وہ پریشان ہیں، اور اس وقت انہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ ہوا کیا ہے، جس طرح ہم سب کو سمجھ نہیں آ رہی، ان کو بھی سمجھ میں نہیں آ رہی، اور وہ بھی کوشش کر رہے ہیں ہر طرف سے یہ خبر لینے کی کہ ایکچولی کیا سچویشن ہے اور کیوں ایسا ہوا ہے، مگر بہت شدید مایوسی ہے، اور اب ساری نظریں جو ہیں وہ پاکستان کرکٹ بورڈ کی طرف ہیں کہ وہ اس چیز کو آگے کیسے ہینڈل کریں گے۔ مگر ہمیں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ نیوزی لینڈ نے کئی دفعہ ایسا ہمارے ساتھ کیا ہے۔ ہمارے ہاں جب اے پی سی کا واقعہ ہوا تھا 2014 میں، تب بھی جب پاکستان اور نیوزی لینڈ میں میچ ہو رہا تھا تو انہوں نے نہیں یہ کیا، پاکستان ٹیم چاہتی تھی کہ میچ جو ہے وہ اس وقت منسوخ کیا جائے اس غم میں، مگر انہوں نے نہیں کیا، اور جب ان کے یہاں آسٹریلیا کا ایک پلیئر کی ڈیتھ ہوئی فل ہیوز کی، تو اس کے اوپر انہوں نے پورا ایک دن جو ہے وہ ٹیسٹ میچ دیر سے سٹارٹ کیا، یعنی پرائرٹیز ہیں، ہمارے ملکوں کو کس طرح دیکھا جاتا ہے اور دوسرے ملکوں کے ساتھ کس طرح کا سلوک ہوتا ہے، اس میں بڑا واضح فرق ہے، بٹ ایٹ دا سیم ٹائم میں یہ کہوں گی، اور میں اس پہ ایمفسس بھی کروں گی ایز اے سنسیئر پاکستانی، کہ ہمیں یہ ضرور دیکھنا ہے کہ ایسا کیوں ہوا ہے،
और ऐसा नहीं होना चाहिए। ये देखने की बहुत ज़रूरत है कि ऐसा हुआ क्यों है। आलिया, आप हमारे साथ ही रहिए। साबिक कप्तान आमिर सुहेल साहब भी मौजूद है, अब्दुल माजिद भट्टी साहब भी मौजूद है।